جنات نے چودھری کو قتل کر دیا۔ اس لڑکی کو میں نے اب فارغ ہی کرنا تھا۔ اتنے میں ہی باہر گلی میں کچھ شور سنائی دینے لگا۔ پتہ لگا کہ لاش آ رہی ہے۔ میں نے لڑکی کو جانے کے واسطے کہہ دیا۔ چند منٹ بعد ہیڈ کانسٹیبل میرے پاس آیا۔ اس نے پوسٹ مارٹم رپورٹ دی۔ رپورٹ میں وہی زخم لکھے ہوئے تھے جو میں نے دیکھے تھے۔ موت کا وقت رات کے 10:30 بجے کے لگ بھگ لکھا گیا تھا۔ اہم بات جو رپورٹ میں سامنے آئی اس میں اسی کا منتظر تھا۔ ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ مقتول کسی عورت کے پاس نہیں گیا۔ اس کے جسمانی اعضاء اس رپورٹ کی تصدیق کی گواہی دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مقتول کی کسی عورت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہی نہیں تھی۔ اب تو پکی تصدیق ہو گئی کہ جہاں سے لاش برآمد ہوئی ہے وہاں کوئی عورت موجود نہیں تھی۔ اگر کوئی زنانہ کھرا مل جاتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ مقتول اور یہ عورت اس مکان میں بھی پہنچے ہی تھے کہ عورت کے لاحقین آ گئے۔ انہوں نے مقتول کو قتل کر دیا۔ لیکن یہاں میں پھر وہی بات آتی ہے کہ انہوں نے عورت کو کیوں چھوڑ دیا؟ عورت کا اس مکان میں آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آئی تھی۔ اب یہ تھانے جانا چاہتا تھا، لیکن نمبردار نے میرے واسطے اور میری پولیس پارٹی کے واسطے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ہم نے کھانا کھایا اور تھانے چلے گئے۔ نامہ باہر حاضر رہا۔ میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تھانے جا کر میں نے آرام کی بالکل نہیں سوچی۔ کھانا کھا لیا تھا۔ میں کسی نہ کسی سراغ پہ جلدی سے جلدی پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ نامہ میری بہت مدد کر سکتا تھا۔ تھانے جا کر نامے کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ ایک بات جو تفتیش کے ساتھ تعلق رکھتی ہے بتاتا ہوں۔ مخبروں کو میں نے کبھی کوئی راز کی بات نہیں بتائی تھی، مثلا یہ کہ جائے وقوع سے کیا ملا، کس نے مجھے کیا پتہ چلا وغیرہ۔ ان مخبروں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تھا۔ کھوجی کو بھی میں نے سختی سے کہا ہوا تھا کہ وہ کھروں کی بابت کسی کو نہ بتائے۔ کیسے کھرے ملے اور یہ کس کے ہو سکتے ہیں؟ پہلے راز کھل جانے میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ملزم تک بات پہنچ جاتی ہے۔ نامے کو میں نے بھی یہی تاثر دیا کہ اس مکان میں ایک عورت بھی موجود تھی، لیکن وہ پتہ نہیں لگا وہ کہاں گئی اور کون تھی۔ نامے کو میں نے یہ بھی نہ بتایا کہ کھرے کیسے ملے ہیں اور ان میں کوئی زنانہ کھرا نہیں۔ مجھ کو معلوم ہے نامے، میں نے کہا، تم چودھری کے رازدار تھے، تم ضرور ہی معلوم ہوگا کہ یہ عورت کون تھی۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اور چودھری نے کون سی عورتوں کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے۔ نامے نے انہی دونوں عورتوں کے نام بتائے جو کہ مجھ کو چودھرانی سے معلوم ہو چکے تھے۔ اس نے جیدہ کا نام نہ لیا۔ میں نے سوچا، میں نے 2-4 اور باتیں کی اور پھر میں نے خود ہی جیدہ کا نام لے کر پوچھا، اس کے ساتھ کیا چودھری کا کوئی تعلق نہیں تھا؟ بڑا زبردست تعلق تھا جی، نامے نے جواب دیا۔ میں نے اس کا نام اس واسطے نہیں لیا، یہ دوستی والا تعلق نہیں تھا، بلکہ جیدہ کو چودھری بتاتا تھا کہ آج رات فلاں عورت کو میرے پاس بھیج دینا۔ جیدہ پیغام پہنچا دیتی تھی۔ جیدہ کی استادی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جناب۔ اس عورت کو بھی جیدہ نے ہی اس مکان میں آنے کا پیغام دیا ہوگا، میں نے کہا۔ مجھ کو امید ہے جیدہ سے پتہ لگ جائے گا۔ جیدہ کے ساتھ میری بڑی اچھی سلام دعا ہے، نامے نے کہا۔ میں خود پوچھ لوں گا۔ میں یہ بات نہیں سمجھ سکا کہ چودھری نے اس عورت کو اپنے گھر کیوں نہیں بلوایا، اس ویران گرے ہوئے مکان میں کیوں بلوایا۔ مجھ کو معلوم ہے چودھری جس عورت کو چاہتا ہے اپنے کمرے میں بلا لیتا تھا۔ اس بات پر تو میں بھی حیران ہوں جناب، نامے نے کہا۔ میرا خیال ہے یہ پہلا موقع ہے چودھری نے ایسا کیا ہے۔ شیروں کو کچھ معلوم ہوگا، میں نے کہا۔ تم شام کو چودھری کے گھر گئے ہوگے؟ نہیں جناب، نامے نے کہا۔ میں نے تو آج سارا دن چودھری صاحب کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ یہ میں نے اس واسطے پوچھا تھا کہ مقتول کی حیثیت کے لوگوں کے چمچے اور باڈی گارڈ شام کو روز مرہ ان کے ہاں جاتے تھے اور جب وہ شخص اجازت دیتا تو وہ اپنے گھروں میں جاتے تھے۔ ان لوگوں کی یہی حرکتیں ان کی آمدنی کا ذریعہ ہوتی تھیں۔ یہ بات دل میں آتی ہے جناب، نامے نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا۔ سمجھ نہیں آتی یہ بات زبان پہ لاؤں یا نہ لاؤں۔ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو کہہ دیتا ہوں، آپ مجھ کو ایک جاہل اور بندہ سمجھ کے سن لیں۔ میں نے اس کو کہا کہ اس کے دل میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ میرے آگے رکھ دے۔ اس نے یہ بات بتائی کہ تقریباً 1.5 مہینہ پہلے مقتول کو اس نے بتایا تھا کہ وہ گوڑی
پہ ایک گاؤں کسی کے مدعو کرنے پہ گیا تھا۔ چودھری نے گاؤں نہیں بتایا تھا۔ مقتول چودھری دوپہر کے وقت واپس آ رہا تھا اور راستے میں ایک درخت کے نیچے ایک درویش سا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس درویش کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کسی تکلیف میں ہے۔ درویش کے ہاتھ کے اشارے سے مقتول کو روکا۔ مقتول صرف رکا ہی نہیں بلکہ گھوڑی سے اتر کے اس درویش کے پاس چلا گیا اور پوچھا کہ اس کو کیوں روکا ہے، کیا وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے؟ درویش نے کہا کہ اسے بہت تیز بخار ہے اور بڑی شدت سے پیاسا تھا اور شہر پہنچنا چاہتا تھا۔ درویش سے ٹھیک طرح سے بولا نہیں جاتا تھا۔ مقتول نے اس کو اٹھایا اور اپنی گھوڑی پہ سوار کر لیا اور خود گھوڑی کی باگھ پکڑ لی اور پیدل چل پڑا۔ اندازہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ ایسی حیثیت کے آدمی کی یہ مہربانی دیکھ کے درویش اس کا کتنا زیادہ مشکور ہوا ہوگا۔ مقتول اس کو قصبے میں اپنے گھر میں لے آیا، جہاں سے سب سے پہلے اس کو پانی پلایا، پھر کہا وہ جو کچھ کھانا چاہتا ہے بتا دے، وہی حاضر کیا جائے گا۔ درویش نے کہا وہ تھوڑا سا دودھ پینا چاہتا ہے، گائے کا کھائے گا کچھ نہیں، پھر اس کو دوائی کی ضرورت ہے۔ مقتول نے اسی وقت نوکر کو بلا کر کہا کہ دودھ لے آئے۔ دودھ آیا جو درویش نے پیا اور مقتول نے اس کو پھر گھوڑی پہ بٹھایا اور ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے درویش کا بخار دیکھا، پھر اس کا معائنہ کیا اور دوائی دے دی۔ مقتول چودھری نے درویش کو کہا کہ اس کے گھر میں چلے، صحت یاب ہونے تک وہیں رہے، لیکن درویش نہ مانا۔ اس نے کہا وہ آگے ایک اور گاؤں جانا چاہتا ہے جہاں شام سے پہلے پہنچنا ضروری ہے۔ مقتول نے اس کو کہا کہ وہ گھوڑی دے کر اپنے نوکر کو ساتھ بھیجے گا اور درویش کو اس کے گاؤں چھوڑ آئے گا، لیکن درویش نے اس کی پیشکش قبول نہیں کی اور کہا اس گاؤں تک تانگے جاتے ہیں، وہ روز تانگے میں بیٹھ جائے گا۔ مقتول نے ایک تانگے والے کو بلایا اور درویش کو اس پہ سوار کرا دیا۔ تانگے والے نے کہا تیار اور سواریاں اس طرف سے بٹھا کر روانہ ہو جائے گا۔ چودھری نے تانگے والے کو پیسے دینے لگا تو درویش نے اس کو روک دیا اور کہا کہ وہ ایسا احسان قبول نہیں کرے گا، اس واسطے کہ وہ بیکاری نہیں، اللہ نے اس کو بھی کچھ دیا ہے۔ یہ بات کہ درویش اس طرح چونک پڑا جیسے اس کی کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ وہ تانگے سے اترا اور چودھری کو ذرا ایک طرف لے گیا۔ بخار نے تو میرا دماغ معاف کر دیا ہے، درویش نے کہا۔ آپ کہیں گے کہ کس احسان فرموش آدمی سے پالا پڑا تھا۔ تبارک اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ کو تھوڑی سی روحانی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اچانک اشارہ ملا ہے مجھ کو کہ اس دنیا کا کوئی لالچ نہیں، اگر آپ کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو میری روح بھی خوش ہو جائے گی۔ آپ نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، آپ نہیں جانتے اس وقت میری حالت نزاع جیسی ہو رہی تھی جب آپ نے مجھ کو گھوڑی پہ بٹھایا، پھر مجھے گھر لا کے پانی پلایا۔ اگر 2-3 منٹ مجھ کو پانی نہ ملتا تو میں مر جاتا، نہیں تو بے ہوش تو ضرور ہی ہو جاتا۔ مقتول نے کہا کہ اس نے اپنا انسانی فرض ادا کیا، اس پہ کوئی احسان نہیں کیا، لیکن درویش نے کہا کہ وہ اس کو اس نیکی کا کچھ صلہ دینا چاہتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کا نام خود غرض لوگوں میں لکھ دے اور پھر وہ گناہ گار کہلائے۔ درویش نے ایک مکان کی نشاندہی کی اور مقتول کو بڑی صاف نشانیاں بتائیں، جس میں یہ نشانی بھی تھی کہ مکان اجڑا ہوا اور گرا ہوا ہے اور اس کے 3 کمروں کی 2 چھتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک چھت صرف ایک طرف سے تھوڑی سی گری ہوئی ہے۔ درویش نے یہ نشانیاں آنکھیں بند کر کے ایسے انداز میں بتائیں جس سے اسے پتہ لگتا تھا کہ وہ مراقبے میں چلا گیا ہے یا کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کے وجود میں اتر آئی ہے اور وہ طاقت بو رہی ہے۔ نہ میں نے مجھ کو سنایا کہ مقتول چودھری صاحب نے اس کو یہ ساری باتیں سنائی تھیں، اور یہ بھی کہا تھا کہ درویش نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ مکان مقتول کے مکانوں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ مقتول نے درویش سے پوچھا اس مکان میں کیا ہے، اس کو کیوں اس کی نشانیاں بتا رہا ہے؟ درویش نے کہا اس مکان کے اس کمرے میں جس کی چھت ایک کونے سے تھوڑی سی گری ہوئی ہے خزانہ مدفون ہے۔ درویش نے یہ بھی کہا کہ اس خزانے کا اس کو بھی علم نہیں تھا، جو کبھی اس مکان میں رہتے تھے وہ یہاں سے چلے گئے تھے۔ درویش نے کہا کہ یہ سارا علاقہ کبھی خالی ہوا کرتا تھا اور ایک بادشاہ یہاں سے گزرا تو اس نے اپنا کچھ خزانہ یہاں دفن کروایا تھا، پھر
پھر آگے چلا گیا تھا اور ایک لڑائی میں خود بھی مارا گیا، اور جن سے اس نے خزانہ دفن کرایا تھا وہ بھی مارے گئے۔ درویش نے چودھری کو بتایا کہ ایسے خزانے چھپے نہیں رہتے، کسی نہ کسی اپنے پیارے بندے کو اللہ اس کی نشاندہی کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے یہ بندے ایسے خزانوں کے ساتھ کوئی غرض نہیں رکھتے۔ درویش نے چودھری کو ساری نشاندہی کر کے خبردار کہا کہ جہاں خزانے ہوں وہاں زہریلا سانپ بھی ہوگا اور جنات بھی۔ یہ سن کے مقتول چودھری نے درویش سے پوچھا ان خطروں کی موجودگی میں وہ خزانہ کس طرح نکالے گا؟ درویش نے کہا کہ قلم اور کاغذ لے آؤ، میں ایک تویز لکھ دوں گا، جب اس مکان میں جاؤ تو یہ تویز تمہاری جیب میں ہونا چاہیے۔ مقتول اسی وقت ایک آدمی سے پین لیا اور اس کاغذ کا ٹکڑا بھی کہیں سے لے آیا۔ درویش نے آنکھیں بند کی اور کچھ دیر خاموشی اختیار کیے رکھی، پھر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کے ایک طویل سا لکھا اور بند کر کے مقتول کو دیا اور کہا وہ 1.5 مہینے بعد رات کے وقت اس مکان میں جائے اور صرف دیکھ کر واپس آ جائے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی اشارہ ملے۔ اشارہ ملے یا نہ ملے، چودھری تیسری رات بھی پھر وہاں جائے اور اس کو کسی نہ کسی اشارے سے پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے فرش کھودنا ہے۔ نامہ مجھ کو یہ عجیب و غریب کہانی سنا رہا تھا اور میں سنتے ہوئے بھی کبھی مسکرا دیتا اور کبھی سنجیدگی سے سوچتا یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ میں نے نامے سے پوچھا کہ چودھری نے اس کو اور شیرے کو بتایا ہوگا اور یہ بھی کہا ہوگا کہ مقررہ دن یہ دونوں اس کے ساتھ جائیں؟ نہیں جناب، نامے نے کہا، مجھ کو چودھری نے یہ بات بتا دی تھی کہ وہ ساتھ، یہ بھی کہا تھا کہ درویش نے خبردار کیا ہے کہ دوسرا بندہ ساتھ نہ جائے ورنہ نقصان ہوگا۔ اس کے بعد چودھری نے کبھی اس خزانے کا ذکر نہیں کیا۔ مجھ کو شک ہوتا ہے کہ چودھری یہی خزانہ دیکھنے گیا تھا اور اس کو امید تھی کہ کوئی اشارہ ملے گا، لیکن جنات نے اس کا پیٹ چاک کر کے وہیں مار ڈالا۔ جناب عالی، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بات سچ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب نے مجھ کو یہ بات سنائی تھی، اس واسطے شک ہے کہ وہ اسی خزانے کے لالچ میں اس مکان میں گئے۔ اگر وہ کسی اور سے ملنے گئے ہوتے تو ملاقات کی وہ جگہ نہیں۔ چودھری صاحب کے پاس اپنا الگ اور محفوظ کمرہ تھا۔ میری سروس میں یہ پہلا موقع تھا کہ تفتیش میں کسی مخبر یا کسی اور شخص نے مجھ کو اس قسم کی بات بتائی ہو اور ظاہر کرنے کی کوشش کی ہو۔ قتل کا باعث یہ ہو سکتا ہے کہ وہ قاتل کوئی انسان نہیں بلکہ جنات یا ایسی مخلوق یا کسی مخلوق نے یہ واردات کی ہے۔ میں نے نامے کی اس بات کو نظر انداز نہ کیا، اس کو کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور دی۔ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ نامہ اتنی سی بات نہیں کی جو میں نے لکھی، اس کی بات بہت لمبی تھی۔ اس نے اپنی رائے یہ دی کہ مقتول دولت کا لالچ رکھنے والا آدمی تھا اور اس نے یہ ضرور کام کیا ہوگا، اس مکان میں جا کر دیکھے کہ شاید خزانہ مل ہی جائے۔ میں نے نامے کی اس رائے کو اور جواز کو تسلیم کر لیا۔ خزانہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بڑے عقل مند لوگوں کے دماغ بھی خراب کر دیتا ہے، لیکن میں ان پڑھ اور پسماندہ آدمی نہیں تھا کہ یہ بھی تسلیم کر لیتا کہ مقتول کو جنات نے قتل کیا ہے۔ میں انگریزوں کا ملازم تھا، انگریز تہمات کو نہیں مانتے تھے، وہ مانتے تو پھر تھانے دار کسی بھی قتل کو یہ کہہ کے داخلِ دفتر کرا دیتا کہ یہ تو جنات نے کیا ہے۔ میں نے نامے کی اس بات کو مشکوک قرار دے دیا تھا، اپنے خیال میں اس امکان کو قائم رکھا۔ نامے نے کہا کہ اگر وہاں کوئی عورت ہی گئی تھی تو وہ موجود ہے۔ اس نے ایک جوان عورت کا نام لیا جس کا خاوند دکاندار تھا۔ اس نے جب نشانیاں وغیرہ بتائیں تو مجھ کو یقین ہو گیا کہ وہی عورت ہے جس نے مقتول کی دونوں بیویوں نے اپنے گھر کے اوپر والے کمرے میں پکڑا تھا۔ نامے کو یہ بھی معلوم تھا کہ مقتول کی بیویوں نے کس طرح پکڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کو کس بات پر پکڑا تھا۔ اس نے بتایا کہ مقتول چودھری نے اس کو بتایا کہ وہ مقتول اس کو ایسی ہر بات بتا دیا کرتا تھا۔ مجھ کو ایک خیال آیا کہ نامے نے کہا کیونکہ اس عورت کو چودھری صاحب کی بیویوں نے گھر میں پکڑ لیا تھا، اس وجہ سے چودھری نے اس عورت کو اس مکان میں بلایا ہوگا۔ میں اس کی بابت بڑی چودرانی سے سن چکا تھا۔ اس کے خاوند کی بابت معلوم ہوا تھا کہ بزدل اور بے غیرت سا آدمی ہے۔ میں نے یہ بات نامے کو بتائی
تو اس نے ایک اور ہی بات بتا دی۔